حدیث میں آتا ہے بطر الحق، اپنے آپ کو انسان اتنا فنٹر سمجھنا شروع کر دے کہ آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ اپنی انسلٹ محسوس کر رہے ہیں اس غلط کو غلط ماننے میں۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ محترم آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے، میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں بھائی؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تم کیا مریخ سے آئے ہو؟ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بھائی، کلکم خطاؤن، ہر شخص خطا کار ہے۔ اجتہادی خطائیں تو پیغمبروں سے بھی ہوئی ہیں، تبھی تو پیغمبروں کو حکم ہے کہ مشورے لو۔ پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا، رائے اور سوچ میں خطا ہو سکتی ہے، بشر ہیں، تبھی تو حکم دیا وشاورہم فی الامر، اے نبی آپ ان سے مشورہ بھی لیں۔ مشورہ کیوں لیں؟ اپنی رائے پر کلی اعتماد بولو نہ کریں، آپ مشورہ لیں ان سے۔ آپ مشورے سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ اس کام کے منفی پہلو ہوں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، تو وہ منفی پہلو سامنے آ جائیں گے مشورے کے بعد۔ سید الانبیاء سے زیادہ ذہانت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ انہیں حکم دیے جا رہا ہے کہ رائے میں آپ خود مختار نہ ہوں۔ آج ہماری اور آپ اپنی حالت دیکھو، جو رائے ہم قائم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ آسمان سے وحی بن کے نازل ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ سیاست میں بھی ایسے ہی ہے، میرا لیڈر آب زمزم سے نہایا ہوا، جو اپوزیشن ہے وہ جہنم میں جب تک نہیں جائے گا۔ اس کے اپوزیشن کے ہر الٹے کام کی توجیہ کہ یہ حضرت جی نے قوم کے وسیع مفاد میں یہ الٹا کام کیا ہے، لہذا یہ فی الحال سیدھا ہے، اور اپنا والا جو ہے نا حضرت جی، اس کے ہر الٹے کام کی لاجک تلاش کر کے اس کو کیا کرنا؟ سیدھا، اور دوسرے والے کے ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے الٹا۔ وہ اچھی بات بھی کر رہا ہے، ایکچولی اصل میں تو امریکہ نے بولا یہ اچھا کام کرو۔ یہ سیاسی تبصروں میں اور ہر چیز میں نا اعتدال والی رائے، کہیں بھی آگے نہ جائیں، کیونکہ ہمارے پاس ہم جو سورس آف نالج ہے نا وہ بہت محدود ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو نالج کے ذریعے فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یا صحافیوں کے تبصرے ہیں، یا اخبار ہے، جو خود مبتلا ہوگا ہم اس سے تھوڑی ملے ہوتے ہیں کہ یار ذرا آپ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنے دلائل ہوں، تو کسی ادارے کے بارے میں بھی نیگیٹو رائے مت رکھو، کسی ادارے کے بارے میں بھی اور کسی شخصیت کے بارے میں بھی، جب تک 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے، ورنہ چپ رہو۔ چپ رہنا تو آتا ہی نہیں ہے نا، مسئلہ سارا ہی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے فلاں لیڈر کیسے، آپ کو مجھے علم نہیں ہے، تو ایسا لگے گا جیسے یہ تو جاہل ہے دنیا میں۔ یہ ابے بھائی نہیں پتا یار، ہمیں کیا پتا کون کیا ہے۔ لا ادری، لا ادری کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے، یہ کہنا سیکھو۔ جتنے بڑے بڑے علامے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، ان سے مسئلے پوچھے جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تحقیق کر کے بتائیں گے۔ یہ علم کی علامت ہے۔ اور جو آج کل یوٹیوب پہ اسکالر آ رہے ہیں نا، ان کو تحقیق کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، جو پوچھو فوراً قرآن حدیث کی روشنی میں جواب۔ اپنی جہالت کا اعتراف ہی نہیں کرتے۔ امام مالک تبع تابعین میں سے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے ان سے آ کے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، اس شرعی مسئلہ، حالانکہ حدیث میں ان کی بشارتیں موجود ہیں کہ مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے، یضرب الیہ اکباد الابل، اونٹوں کے کجاوے کسے جائیں گے، لوگ دنیا سے سفر کریں گے۔ اکثر علماء اس طرف گئے کہ اس سے امام مالک مراد ہیں۔ تو بیان کرنے والا کہتا ہے میں نے 36 سوالات پوچھے، ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے، دوسرا پوچھا لا ادری، تیسرا پوچھا لا ادری، 36 سوال پوچھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے۔ اور آج آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو، جو پوچھو فوراً پرسنس سے جواب فوراً موجود، اور حوالے بھی ہیں۔ لوگ حوالوں سے متاثر ہو رہے ہیں، بھائی ریفرنس دیا ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو یہ جو اتنے بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہوئے، اتنی ریسرچ ہوئی ہے، اتنی تحقیق ہوئی ہے، یہ تو پھر تو فارغ لوگ تھے، اس کا مطلب ہے۔ اور ریفرنس اس حدیث کا دیں گے جس سے ان کا دعویٰ سمجھ میں آ رہا ہوگا، جو اس کے اگینسٹ ہوگی وہ پی جاتے ہیں یا وہ پتہ ہی نہیں ہوتی۔ تو بچہ جیسے ہی ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، فوراً خون آنا بند
اللہ نے بتا دیا کہ تم جب گھر بناتے ہو سیمنٹ اور بجری سے بنتا ہے, اس میں بدبو نہیں ہوتی. کوئی نہیں کہتا کہ یہ سیمنٹ بجری جو مزدور اس سے اینٹیں بنائے گا اس پہ غسل فرض ہو گیا ہے. کبھی کوئی کہتا ہے بھائی دھو لے, اچھی بات ہے, غسل فرض نہیں ہوا اس سے. لیکن انسان کا جو میٹیریل ہے نا جس سے بنایا جا رہا ہے وہ حیض کا گندا خون ہے. تو قرآن کہتا ہے خلقا من بعد خلق, مختلف مراحل سے ماں کے پیٹ میں گزارنے کے بعد اخرجکم من بطون امہاتکم, ماں کے پیٹ سے بھی ہم تمہیں نکالتے ہیں. ثم السبیل یسرا, اور اس راستے کو تمہارے لیے آسان کر دیتے ہیں, بغیر آپریشن کے پیدا کر دیتے ہیں. اللہ یہی کرتا ہے, ڈاکٹر آپریشن کر کے اس کیس کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ تو قرآن نے کہا ہے نا ثم السبیل یسرا, کہ ہم تمہارے لیے دنیا میں آنے کا راستہ کیا کر دیتے ہیں, آسان. عقلی طور پر وہ بظاہر ممکن نہیں ہے کہ کیسے انسان دنیا میں آئے گا بغیر آپریشن کے, لیکن اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی قدرت ہے کہ ولادت کے وقت میں اللہ اس راستے کو بچے کے نکلنے کے لیے آسان کر دیتے ہیں. لیکن ہم اللہ میاں سے اگر ملاقات ہوئی تو کہیں گے اللہ ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں تھا, ہر دوسری عورت کا بچہ آپریشن سے ہو رہا تھا. یہ تو نہیں پتہ نہیں قرآن شاید ایتھوپیا والوں کے لیے نازل کیا یا امریکہ والوں کے لیے یا یورپ والوں کے لیے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ کس کی شرارت ہے, یہ ڈاکٹروں کی شرارت ہے. معذرت کے ساتھ, میڈیکل سائنس میرا فیلڈ نہیں ہے, لیکن جب یہ اتنی واضح شرارت ہے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. چند کیسز ہوتے ہیں جو واقعی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اتنے نہیں ہوتے جتنے آج کل ہو رہے ہیں. ایک نیچرل چیز ہے, ایک قدرتی عمل ہے. دیکھو جو نیچرل جو بھی کام ہوتا ہے اس میں ایب نارملٹی 100 میں کسی ایک میں ہوگی نا, یا 2 میں ہوگی. یہاں تو ہر دوسری عورت کے, اور اچھا جس کے نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے اگلا بچہ اس کے بھی پھر آپریشن سے. تو اس لیے یہ دھندے ہیں, دھندے سمجھ رہے ہو, یہ کیا ہے, دھندے ہیں کمائی کے. جب ولادت کا وقت آئے نا تو پہلے کوئی ایسا ہاسپٹل کلینک تلاش کرو جہاں پہلے سرچ کرو کہ یہاں بچے آپریشن سے نہیں ہوتے. اپنی بیویوں کی صحتوں کو واٹ مت لگاؤ, اس کی برباد ہو جاتی ہے عورت. وہ تو ٹکٹ ٹھوک ٹھاک کے بس ان کا تو کام ہے پیسے مل جائیں, وہ تو پیسے بنا لیں گے, بچہ وہ آ جائے گا مارکیٹ میں تو کہیں گے دیکھو 2 ٹانگیں 2 ہاتھ, بچہ وہی ہے نا جیسے ان کے ہوا ہے, یہ بھی ویسے ہے. تو آگے جو مسائل کھڑے ہونے والے ہیں وہ تو اس بیچاری عورت کے ساتھ ہونے والے ہیں مسائل. تو اس کا پھر وہ الگ سے ٹیکے, پھر اس کی دوائیں, پھر اینٹی بایوٹک, اور پھر جو مسائل, اور پھر جو وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے وہ 20 قسم کے مسائل ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا, پھر ہم انسان کو دنیا میں لے آتے ہیں. یہ ہماری اوقات ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. پھر ہم دنیا میں آئے, لا تعلمون شیئا, اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تمہیں. اب جو بڑے فنڈر بنے پھر رہے ہو نا, سب سے پہلا کام ہمارے رب نے یہ کیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے. پیدا ہوتے ہی یہ کام ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں پتا, مگر دودھ کہاں سے ملے گا, حلق میں کیسے اترے گا, یہ ہمیں پتا ہوتا ہے. اور بے انتہا محبت کرنے والی ماں گفٹ کے طور پہ اللہ بچے کو پہلے سے دے دیتا ہے کہ تیری دنیا میں آتے ہی یہ تجھے پالے گی. عورت کسی کے ساتھ مخلص ہو یا نہ ہو, اپنے بچے کے ساتھ ایسی مخلص ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی. آپ عورت کا سوسائٹی میں کوئی اور کردار مانو یا نہ مانو, اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. خدا کی قسم بچہ پیدا کر کے اس کو پالنا, یہ عورت کے سوا کسی کے باپ میں بھی دم بولو نہیں ہے. یہ 2 دن پال کے دکھا دو, کہتے نا میں ابا ہوں, میں کیا ہوں, مجھ سے ملیے میں بچے کا باپ ہوں. بہت اچھا ہے, ہم تو آپ کی بھی فضیلت کے قائل ہیں, ہم خود باپ ہیں. لیکن جب پیدا ہوا تھا 2 دن تو اپنی گود میں رکھ کے دکھاتا ہے اس کو, صرف 2 دن خودکشی کر لیتا کھڑکی سے چھلانگ لگا کے, میں مر جاؤں کبھی.